السلام معزز ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ ایک ایسے فراڈ سے بچیں گے جس کے کرنے والے بہت چالاک اور انتہائی مکار ہوتے ہیں۔ یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ آپ کے سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے پیسے لوٹتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اسکپ نہ کرے پلیز۔ اگر آپ کو اس فراڈ کے بارے میں پہلے سے علم ہے اور ذہنی طور پر میچور ہے تو بہت بہتر ہے۔ اس کو شیئر کیجئے گا، آپ کے دوست و احباب اس سے بچ جائیں گے اور اس طرح یہ ایک نیکی کا کام ثابت ہوگا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ بذات خود ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ اس واقعے کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے میں تو بچ چکا ہوں، لیکن دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ معزز دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ 11 ستمبر 2020 کو ایک پراڑیا دولت مند خاتون کی شکل میں واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرتی ہے اور پھر غلطی سے رابطہ کرنے پر معافی مانگتی ہے۔ حسب روایت میں بھی ان کو جواب دیتا ہوں۔ سگی ماں کی طرح یہ صبح و شام میری خیریت دریافت کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ صبح و شام میری تعریفوں کے پل باندھتی رہتی ہے، اور میں اس کو عام اور اچھی خاتون سمجھ کر سوالوں کے مطابق جوابات دیتا ہوں۔ دھیرے دھیرے یہ بہت پرسنل ہو جاتی ہے، اور میرے متعلق سب کچھ جاننے کے لیے یہ اپنی گھر کی من گڑت کہانیاں اور پورے حالات بتاتی ہے۔ مثلاً شوہر مر چکا ہے اور میں ایک بڑے گروپ آف ہاسپٹل کی مالک اور CEO ہوں، ایک کزن کے ساتھ کیس چل رہا ہے، اور 1-2 دن کے بعد کیس کی آخری سماعت آ جاتی ہے اور یہ خاتون کیس جیت جاتی ہے۔ کیس جیتنے کی خوشی میں یہ خاتون مجھے تحفے بھیجنا چاہتی ہے۔ میں تحفے نہیں لینا چاہتا۔ 2-3 دن کے اصرار پر آخر کار میں ان کو اپنا ایڈریس بھیج دیتا ہوں۔ ناظرین، چونکہ 12 سال سے انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہونے کی وجہ سے میں شروعی دن سے اسی شک میں ہوں کہ یہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ میں ان کا IP ایڈریس چیک کر لیتا ہوں۔ اس کے ذریعے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان میں ہے، حالانکہ یہ مجھے بتاتی ہے کہ یہ لندن میں رہتی ہے۔ رہنے کی جگہ معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پراڑی تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ امریکہ کی مثال لے لیں، کتنی ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن اگر آپ وہاں میکسیکن کے کارناموں کے بارے میں پڑھیں تو اپنے آس پاس کے چوروں کو بول جاؤ۔ تو جب یہ خاتون میرے لیے تحفے روانہ کرتی ہے تو شام کو مجھے مطمئن کرنے کے لیے اس کے بہت سارے تصاویر بھیجتی ہے۔ یہ کہانی تو میں سرسری بیان کرتا ہوں، لیکن جب آپ اس واٹس ایپ چیٹ کو رک کر ذرا غور سے پڑھیں تو آپ کو ان کی چالاکی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تحفوں کی تفصیلات بیان کرتی ہوئی یہ مجھے بتاتی ہے کہ اس میں جدید ترین iPhone 11 کے ساتھ ساتھ رولیکس کی گھڑی، قیمتی جوتے، کپڑے، جیولری، اور ساتھ میں 70,000 پاؤنڈ، سب کو ملا کے پاکستانی تقریباً 1,70,00,000 کے تحفے اور کیش کی سنہری خواب دکھاتی ہے۔ معزز دوستو، ان کی مکاری ذرا ملاحظہ کیجیے کہ کیسے یہ کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے ان انعامات میں سے 20,000 پاؤنڈ یعنی 40 لاکھ پاکستانی غریبوں میں بانٹنے کا بھی حکم صادر کرتی ہے۔ یہ خاتون کافی تلخ سوالات کے جوابات انتہائی سلیقے سے دیتی ہے۔ یہ مجھے کوریئر کمپنی سے لی گئی جعلی انوائس بھیجتی ہے۔ جب میں اس کا بغور جائزہ لیتا ہوں اور اس میں جعلی ہونے کی ثبوت واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ ٹریکنگ نمبر کا نہ ہونا، جو سب سے ضروری ہوتا ہے اور ہر کوریئر کمپنی کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ یہ نمبر آپ کو پارسل یا شپمنٹ کے بارے میں آن لائن تفصیلات فراہم کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا پارسل کہاں تک اور کیسے پہنچا۔ تو جو دوست آن لائن Amazon، eBay یا علی ایکسپریس سے شاپنگ کرتے ہیں تو ان کو کوریئر کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوتے ہیں۔ اس انوائس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پارسل وصول کرتے وقت $500 کسٹم ڈیوٹی قیمت میں ادا کرنے پڑیں گے، جس کے لیے یہ ساری کہانی بنائی جاتی ہے۔ پراڑیوں کا یہ ڈرامہ اسی $500 کے گرد گھومتی ہے۔ یہی اس میں فراڈ ہے۔ جب خاتون اپنے ذمے کی پوری کہانی مکمل کرتی ہے تو اس کے بعد کوریئر پراڑیے کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار فون کر کے $500 کسٹم کلیئرنس کی مد میں ادائیگی کا کہتا ہے۔ تو جب ایک عام آدمی ایک طرف $500 یعنی پاکستانی تقریباً 80,000 اور دوسری طرف 1,70,00,000 کو دیکھتا ہے تو وہ بہک جاتا ہے اور دھوکہ کھا کر 1,70,00,000 کو 80,000 پر ترجیح دیتا ہے، اور جیسے تیسے کر کے 80,000 ادا کر ہی لیتے ہیں، اور بعد میں ان کی دوست
اور کورئر ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ اس کورئر کمپنی کے ساتھ جب میں نے رابطہ کیا تو یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ میرے طرح سینکڑوں اور لوگ بھی اس فراڈ کا شکار ہے۔ اس معروف کمپنی کی نمائندے نے مجھے واضح الفاظ میں بتایا کہ اس طرح کی چیزیں اس کمپنی کے اصولوں کے خلاف ہے اور یہ قطعاً ان کی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پارسل یا ڈاک بیچنے والے سارے ادائیگیوں کی ذمہ دار ہوتی ہے اور سارے پیجز ایڈوانس میں لی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ٹھیک وہی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ ہونے والے ڈرامے کا اسکرپٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس ڈرامے کو کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے لیکن اس کا مقصد ایک ہوگا اور وہ یہ کہ کسی طرح آپ کو لوٹا جائے۔ انتہائی ذاتی معلومات لے کر یہ لوگ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کا 1000 یا اس سے کم روپیہ IMF کے 2800 ٹن سونے سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کے کام آنے والے ہیں اور IMF کا سونا اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن اس سے آپ کو کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا 1 روپیہ بھی جعلی کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے حلال کی کمائی کا خود محافظ بنے۔ یاد رہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتا۔ انجانے دوست تو دور کی بات ہے، اپنی قریبی دوستوں کی اکثریت مطلبی دوستی رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے گا۔ آپ تو بہت سیانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اور بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن شاید کچھ ایسے ہوں گے جن کو اتنا علم نہ ہو اور اس طرح حلال کی کمائی لٹیروں کے ہاتھوں میں جانے سے بچ جائے گی۔ پہلے سے بے روزگاری اور مہنگائی نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے، اوپر سے کرونا وائرس کی وبا نے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور دوسری جانب یہ ڈیجیٹل ڈاکو لوگوں کی کمزور مالی حالت سے کھیل رہے ہیں۔ تو جس چیلنج کا ہم آگاہی کے ذریعے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔